بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 113 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاسات مرکبہ کے پہلے حصے کو۔ قیاس کے خاتمہ کی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 4 طرح کی مختلف ابحاث آئیں گی جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے پہلی بحث کو بیان کیا جو کہ قیاس مضمر اور قیاس ضمیر کے نام تھی، اسی کے ساتھ ہم نے پھر طریقہ تحلیل کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ اب بیان کرے جا رہے اس کی دوسری بحث کو جو کہ قیاس مرکب کے بارے میں، البتہ قیاس مرکب کے اندر کلی طور پر 3 طرح کی ابحاث کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک تمہید ہے، مقدمہ ہے کہ جس میں قیاس مرکب کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری بحث ہمارے پاس آئے گی جس میں قیاس مرکب کی تعریف کو بیان کیا جائے گا، اور پھر تیسری بحث ہوگی ہماری قیاس مرکب کی تقسیمات کے بارے میں۔ پہلی بحث یہ کہ اگر قیاس کا نتیجہ صحیح اور مطلوب ثابت چاہیے تو ضروری ہے کہ اس کے مقدمات کی انتہا بدیہیات پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی بارہا بیان کر چکے ہیں۔ جب ہم نے اس 5ویں باب کو شروع کیا تو اس کے آغاز میں اسی بات کو بیان کیا تھا کہ ہماری یہاں پہ جتنی ابحاث ہیں وہ ساری کی ساری صرف نظریات کو شامل نہیں ہیں بلکہ بدیہیات کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بدیہیات نہیں ہوں گی تب تک نظریات کی انتہا نہیں ہوگی اور ان کا تسلسل جاری رہے گا، اور الی آخری جو بھی ہمارے پاس مقدمہ، جو بھی نتیجہ آ جائے گا اس کے اوپر ہمیں دوبارہ الگ سے دلیل چاہیے ہوگی جب تک ہم اس کو کسی بدیہی کے اوپر منتہی نہ کر دیں۔ اس بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر قیاس کا نتیجہ صحیح چاہیے اس صورت میں ان کی انتہا بدیہیات پر ہونی چاہیے۔ وجہ اس لیے کہ جو بدیہیات ہوتے ہیں وہ استدلال کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن اگر بالفرض بدیہیات تک یہ نہ پہنچے تو نظریات کا تسلسل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی بھی معلوم تصدیقی حاصل نہیں ہوگا۔ ہر چیز مجہول ہی رہے گی، بلکہ ہر چیز کو ایک دوسری تیسری چیز سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو جب ہر چیز کو ثابت کرنا پڑے گا مطلوب ہمیں کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہوگا، اور مجہول ہمیشہ مجہول ہی رہے گا، وہ کبھی بھی معلوم میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے بدیہیات پر انتہا ضروری ہے تاکہ مجہول تصوری یا تصدیقی کو معلوم تصوری یا معلوم تصدیقی میں تبدیل کیا جائے۔ اس بات کو ہم نے حصہ اول میں بیان کیا، حصہ دوم میں تکرار کے ساتھ اسی بات کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس نظریات ہیں ان کا بالآخر کسی نہ کسی بدیہیات کے اوپر منتہی ہونا ضروری ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے منتہی ہونے کے ہمارے پاس کلی طور پر 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی یہ انتہا جو ہوتی ہے واسطہ کے بغیر ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب کہ براہ راست 2 معلوم تصدیقی حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہ 2 × 2 4 کی طرح ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی خاص محنت خرچ کرنا نہیں پڑتی، درمیان میں کسی چیز کو واسطہ کے طور پہ لانا نہیں پڑتا، کوئی باہر سے اٹھا کے مقدمہ خارجہ اس میں لانا نہیں پڑتا، بلکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہاں میں فقط ایک قضیے کو لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری قضیے کو لے کر آتے ہیں، ہمارا مطلوب براہ راست ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 معلوم تصدیقی ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے مطلوب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، بس جو مجہول ہوتا ہے وہ معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 معلوم تصدیقی ہمارے مطلوب کو ثابت کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ کسی استدلال اور برہان اور بہت زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہاں پہ تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس طریقے جب ہمارا مطلوب ہمیں حاصل ہو گیا، اب دوبارہ سے ہمیں نئے سرے سے تحقیق کرنے کی اصل ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مصنف فرماتے ہیں یہ والی جو قیاس کے جہاں پہ واسطہ موجود نہیں ہوتا اور براہ راست ہمیں نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی استدلال و برہان کے، اس طرح کی قیاس کو قیاس بسیط کا نام دیتے ہیں۔ بسیط کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اکیلی قیاس ہوتی ہے، جدا قیاس ہوتی ہے، اس کو کسی دوسری قیاس کے ساتھ ملایا نہیں گیا ہوتا، چونکہ اس میں ایک سے زیادہ قیاس نہیں ہوتی، اس بنا پر اس کو قیاس بسیط کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنی بھی قیاسات بیان کی وہ ساری کی ساری اسی باب سے تھی، جو ہم نے جتنی مثالیں دی اشکال اربعہ میں، یا اس کے بعد قیاس استثنائی میں، یا قیاس اقترانی شرطی میں، ہم جتنی بھی امثلہ آپ کے سامنے پیش کی فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری قیاس بسیط تھی۔ البتہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری قسم آتی ہے جس کو ہم قیاس مرکب کا نام دیتے ہیں۔ اب تک یہ تمام اقسام کو جو ہم قیاس میں شمار کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا صغریٰ اور کبریٰ دونوں بدیہیات میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہاں پہ استدلال اور برہان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بس جب ہمیں کسی استدلال اور برہان کی اور کسی دقت کی اور محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس بنا پر فرماتے ہیں ہمارا مطلوب آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ استدلال غیر مباشر ہے لیکن فرماتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ دقت اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت کہ جہاں پہ قیاس بسیط کو بیان کیا۔
دوسری صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو قیاس ہوتی ہے یہ واسطہ کے ہمراہ ہوتی ہے، یعنی جو مجہول حاصل ہوتے ہیں ان میں تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب صغرا یا کبرا میں سے کوئی ایک یا دونوں نظریوں اکتسابی ہوں، یا دونوں کے دونوں نظری ہوں کہ صغرا کو الگ طور پہ ثابت کیا جائے، کبرا کو الگ طور پہ ثابت کیا جائے، یا فقط صغرا نظری ہو کبرا بدیہی ہو، یا اس کا برعکس ہو کہ صغرا بدیہی ہو کبرا نظری ہو، یعنی دونوں کے دونوں مقدمات یا دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک کیا ہو وہاں پہ نظری ہو۔ اس سے فرماتے ہیں ہمارا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، البتہ کب؟ جب ہم خود اس صغرا یا کبرا کو استدلال اور برہان کے ذریعے ثابت کریں گے۔ یہ پہلی والی صورت کی طرح نہیں ہوگا کہ جہاں پہ آسانی کے ساتھ ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے۔ دو مثالیں مصنف یہاں پہ پیش کریں۔ العالم متغیر، ہم کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا ہوتا ہے؟ اس میں حدوث ہوتا ہے، تو ہمارا نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فالعالم حادث، یہ کائنات کیا ہے؟ حدوث رکھتی ہے، یہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ مطلب بالفرض اس کا صغرا کیا ہے؟ بدیہی ہے، یعنی العالم متغیر، جو کائنات ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، مطلب بالفرض اگر یہ بدیہی ہو، لیکن جو ہمارا کبرا ہے کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے، مطلب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ استدلال اور برہان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہوگی پہلی مثال کہ جہاں پہ کبرا کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کلو انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، وکلو ناطق جوہر، اور ہر ناطق جوہر ہوتا ہے، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ فکلو انسان جوہر، ہر انسان جوہر ہوتا ہے، مطلب اس میں دونوں مقدمے استدلال اور برہان کے محتاج ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں کے دونوں بدیہی، فرماتے نہ، بلکہ صغرا اکیلا بھی ہو سکتا ہے نظری، کبرا اکیلا بھی نظری ہو سکتا ہے، اور دونوں کے دونوں بھی یہاں پہ نظری ہو سکتے ہیں۔ انسان کے لیے نطق کو ثابت کرنا اور ناطق کے لیے جوہریت کو ثابت کرنا، فرماتے دونوں کے دونوں نظری ہیں، مطلب بس جب ایک مقدمہ نظری ہوگا تو وہاں پہ ایک استدلال کی ضرورت پڑے گی، اگر دو مقدمات نظری ہوئے تو دونوں کے دونوں استدلال کے محتاج ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پہ صغرا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے الگ قیاس آئے گی ہمارے پاس، اور جو ہمارے پاس کبرا ہے اس کو الگ قیاس آئے گی، یعنی اس کے لیے دو مقدمے اس کے لیے آئیں گے، کلی طور پر ہمارے پاس چار طرح کے استدلالات آ جائیں گے جس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ مطلب اگر ایک مقدمہ نظری ہو تو ایک اور قیاس کی ضرورت ہوگی کہ جس قیاس کا نتیجہ ہمارا وہی مقدمہ ہوگا جس کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو پہلے سے نتیجہ حاصل کیا، نتیجہ حاصل کر کے ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ہم نے اس کا صغرا قرار دے دیا، جو نتیجہ ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے کبرا کے ساتھ ملا کے اپنے مطلوب کو ثابت کر دیا، فرماتے اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر دونوں مقدمات نظری ہوں تو صغرا کے لیے الگ سے صغرا اور کبرا اور مکمل قیاس تشکیل دینی ہوگی، اور جو ہمارے پاس کبرا اس کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے قیاس یہاں پہ تشکیل دینا پڑے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ القیاسات المرکبہ، قیاسات مرکبہ، تمہید و تعریف، سب سے پہلے اس کی تمہیدی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تعریف کو بیان کریں گے کہ قیاس مرکب کیا ہوتی ہے۔ لابد للاستدلال علی المطلوب من الانتہاء فی التحلیل الی مقدمات بدیہیۃ، فرماتے ہیں کہ مطلوب پر استدلال قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور اولین چیز یہ ہے کہ اس کا بالآخر کسی مقدمات بدیہیہ پر انتہا ہونی چاہیے۔ جب اس کی تجزیہ تحلیل کرتے ہیں تو بالآخر جتنے بھی نظریات و اکتسابیات ہیں ان کا اینڈ جو ہے، ان کا آخر جو ہے وہ کسی مقدمہ بدیہیہ پر ہونا چاہیے، جس کے بعد ہمیں مزید استدلال اور برہان کی ضرورت نہ پڑے، کہ لا یحتاج العلم بہا الی کسب و نظر، کے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسب و نظر کی اصل ضرورت ہی نہ پڑے، استدلال و برہان کی وہاں پہ اصل ضرورت نہ پڑے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا؟ یعنی اگر ہمارے پاس جتنے بھی نظریات اور اکتسابیات آ رہے ہیں اگر ان کی انتہا مقدمات بدیہیہ پر نہ ہو، لتسلسل التحلیل الی غیر نہایہ، مطلب کہ یہ جو تحلیل ہے اس میں تسلسل جاری رہے گا اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فیستحیل تحصیل المطلوب، تو مطلوب کو حاصل کرنا بھی محال ہو جائے گا، بلکہ آپ کبھی بھی مطلوب کو ثابت کر ہی نہیں سکیں گے، مطلوب کو ثابت کرنا اصلاً ناممکن ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو بھی آپ بیان کریں گے، جو نتیجہ لے کر آئیں گے، جو صغرا کبرا لے کر آئیں گے، سب کے سب جو ہوں گے نظری ہوں گے، برہان اور استدلال کے محتاج ہوں گے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ والانتہاء الی البدیہیات علی نحو، ہم نے یہ تو کہہ دیا بدیہیات پر انتہا ہونی چاہیے، البتہ فرماتے ہیں اس انتہا کی دو صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں تارتن ینتہی التحلیل من اول الامر الی کسب مقدمتین بدیہیتین فیقف، مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تحلیل ابتدا سے ہی دو مقدمات بدیہیہ پر ختم ہو جاتی ہے،
فیا کے بس وہیں پر توقف کیا جائے گا، اس سے آگے مزید بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے ابھی تحقیق شروع کی، ہم نے دو طرح کے قضائے کو آپس میں ملایا تو ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا۔ وَنَحْصُلُ الْمَطْلُوبَ مِنْهُمَا، اور ہم کیا کریں گے، اسے اپنے مطلوب کو حاصل کر لیں گے۔ فَيَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا قِيَاسٌ، اسے ہمیں قیاس بھی حاصل ہو جائے گی کہ يُسَمَّى بِهِ الْقِيَاسُ الْبَسِيطُ، کہ اسے قیاس بسیط کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو قیاس بسیط کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے دلیل یہ کہ لأنه قد حصل المطلوب به وحدہ، اس لیے کہ فقط اسی ایک قیاس کے ذریعے، اس بسیط قیاس کے ذریعے ہمیں مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ایک قیاس ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ کیا کہتے ہیں، صغریٰ اور کبریٰ کو جوڑتے ہیں، دو بدیہیات کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ہمارا مطلوب کیا ہو جاتا ہے، خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ صغریٰ اور کبریٰ کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ہمارا مطلوب یہاں پہ آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے، اس میں مزید استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَهَذَا مَفْرُوضٌ جَمِيعُ الْأَقِيسَةِ الَّتِي تَكَلَّمْنَا عَنْ أَنْوَاعِهَا وَأَقْسَامِهَا، فرماتے ہیں یہ والی جو قیاس بسیط ہے، مطلب یہ ان تمام قیاسات میں ہے کہ جس کے بارے میں اب تک ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان تمام کے تمام انواع اور اس کی ساری اقسام میں، چاہے وہ قیاس اقترانی حملی ہو، قیاس اقترانی شرطی ہو یا قیاس استثنائی ہو، فرماتے ہیں تمام میں یہی برابر طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ وَأُخْرَى، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ينتهي التحلیل من اول الامر الى مقدمتین، کہ کبھی کبھار یہ تحلیل ہے وہ ابتدائی امر سے منتہی ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ احداہما کسبیتون، دونوں میں سے ایک کسبی اور نظری ہوتا ہے، او کلاہما کسبیتان، یا دونوں کے دونوں نظری ہوتے ہیں، فلا یقف الکسب عندہما حینئذ، مطلب اس صورت میں یہ جو اکتساب ہے، یہ جو نظری ہونا ہے، یہاں پر توقف نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، بل تکون المقدمۃ الکسبیۃ مطلوبا آخر، بلکہ فرماتے ہیں جو مقدمہ کسبیہ ہوگا وہ دوسرا مطلوب ہوگا، یعنی اس کو مزید ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لا بد لنا من کسب المقدمات ثانیہ تحصیل، فرماتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ مقدمات کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے نئے سرے سے ایک قیاس تشکیل دی جائے تاکہ اس کو حاصل کیا جا سکے۔ فنلتجئ الی تالیف قیاس آخر، ہم اس قیاس سے ہٹ کے ایک اور قیاس تشکیل دیں گے کہ تکون نتیجتہ نفس الکسبیہ، کہ اس کا نتیجہ بعینی وہی ہوگا کہ جو ہمارا یہاں پہ صغریٰ یا کبریٰ بن رہا تھا، جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، یعنی دونوں مقدموں میں سے جو بھی کسبی ہوگا، صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو، فرماتے ہیں وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا، اس کے نتیجے کے طور پہ حاصل ہو جائے گا اور وہ وہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ اے ان نتیجۃ ھذا القیاس الثانی تکون مقدمۃ للقیاس الاول، یعنی اس دوسری قیاس کا جو نتیجہ ہوگا وہ حقیقت میں پہلے والی قیاس کا مقدمہ بنے گا، یعنی جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے صغریٰ یا کبریٰ، اس میں فرق نہیں ہے، تو جو اس دوسری قیاس کا نتیجہ ہوگا بے عینی، فرماتے ہیں وہ ہماری پہلی قیاس کا ہی مقدمہ بن رہا ہوگا۔ لیکن وَلَوْ كَانَتِ الْمُقَدِّمَةَ، اب آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ایک مقدمہ کسبیہ تھا اس کے لیے فقط ایک قیاس لے کر ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا، لیکن وَلَوْ كَانَتِ الْمُقَدِّمَتَانِ مَعًا كَسْبِيَتَيْن، اگر دونوں کے دونوں مقدمات ہی کسبی ہوں، صغریٰ بھی کسبی ہو، کبریٰ بھی کسبی ہو، اور دونوں کو برہان سے ثابت کرنا مقصود ہو، فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِن تَأْلِيفِ قِيَاسَيْنِ لِتَحْصِيلِ الْمُقَدِّمَتَيْن، مطلب پس اس صورت میں دو قیاسوں کی تالیف کی جائے گی تاکہ دونوں کو الگ الگ سے حاصل کیا جائے۔ صغریٰ کو ثابت کرنا ہے اس کی الگ قیاس ہوگی، اگر کبریٰ کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے وہاں پر الگ سے قیاس لائی جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، خاتمہ قیاس کی دوسری بات قیاس مرکب کے بارے میں ہے، اور اس میں کلی طور پر ہماری تین ابحاث ہوں گی، ایک تمہید اور مقدمہ ہے، دوسری اس کی تعریف ہے، اور تیسری اس کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ استدلال میں مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے اس کا بدیہی پر منتہی ہونا ضروری ہے، اگر یہ بدیہی پر منتہی نہ ہو تو نظریات کا تسلسل کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ البتہ بدیہی پر انتہا میں ہمارے پاس دو صورتیں ممکن ہیں، بغیر واسطہ کے ہو اور براہ راست ہو، یا بالواسطہ ہو اور غیر مستقیم ہو۔ یعنی ایک میں کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی واسطہ نہ، فقط صغریٰ اور کبریٰ کو جوڑیں اور فرماتے ہمارا نتیجہ حاصل ہو جائے، مطلوب حاصل ہو جائے، البتہ اس کے اوپر برہان قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور دوسرا اس کے برعکس ہے کہ وہ بالواسطہ، کہ وہاں پہ آپ کو کسی مقدمہ خارجی کو اس کے ساتھ ملانا پڑے، اور البتہ یہاں پہ اس کے اوپر بھی آپ کو برہان قائم کرنا پڑے، اگر صغریٰ ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، کبریٰ ہے تو اس کو الگ سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بغیر واسطہ کے ہو تو بغیر استدلال کے مطلوب ثابت ہو جاتا ہے، اس قسم کی قیاس کو قیاس بسیط کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرماتے ہیں کہ وہ بالواسطہ غیر مستقیم ہو، اس کو قیاس مرکب کا نام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔